الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ موضوع جو ہم سب کی ضرورت بھی ہے وہ محرم رشتوں کے بیان ہے۔ اس حوالے سے جو اس موضوع میں کہ محرم رشتے کون کون سے ہیں، اس موضوع میں اللہ کی توفیق سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جتنا موقع ملا جب تک شیخ نے جوائن کیا، اگر انہوں نے جوائن کیا، تو پہلی بات یہ کہ یہ رشتے، جو محرم رشتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس رشتے کو جس سے کہ نسب یا شادی یا جو رضاعت کی وجہ سے ابدی طور پہ نکاح حرام ہے، اس کو محرم رشتہ کہتے ہیں۔ ابدی طور پہ نکاح حرام ہے۔ ان رشتوں کو جاننے کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں بہت سے احکام اس پہ مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جو محرم رشتے ہیں انہی کے ساتھ ہی عورت سفر کر سکتی ہے، ایک بالغ محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ محرم رشتوں سے پردہ نہیں ہوتا، شادی نہیں ہو سکتی۔ پردہ یعنی جو حجاب، جو مثلاً عورت محرم کے سامنے اپنے سر کھول سکتی ہے اور اس طرح اپنے جو یعنی بازو کھول سکتی ہے، تو پردہ اس میں خاصی تخفیف ہے۔ زینت کا اظہار، عمومی طور پہ زینت کا اظہار خاتون اپنے محرم رشتوں کے سامنے کر سکتی ہے۔ اور یہ محرم رشتے، ان کے علاوہ اسی طرح خلوت کا مسئلہ ہے، چھونے کا مسئلہ ہے، پردے سے متعلقہ بہت سے مسائل ہیں جو کہ محرم رشتوں کے حوالے سے یعنی ہمارے سامنے آتے ہیں، جو کہ جس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ محرم غیر محرم کون ہے۔ کون کون سے رشتے محرم ہیں؟ محرمیت جو ہے وہ 3 اسباب سے قائم ہوتی ہے۔ 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی رشتہ محرم قرار پاتا ہے۔ تعریف شروع میں ہو گئی کہ اگر وہ رشتے کہ جن سے ان اسباب میں سے کسی ایک کی وجہ سے ابدی طور پہ نکاح حرام۔ پہلا سبب نسب، دوسرا سبب شادی، تیسرا سبب رضاعت۔ تو یہ 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے محرمیت قائم ہوتی ہے۔ پہلے سبب کی طرف آتے ہیں جو کہ نسب ہے۔ نسب جس کو عام زبان میں بعض اوقات خونی رشتے بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ محرم ہے، خونی رشتے کی وجہ سے محرمیت قائم ہے۔ اس رشتے میں کون کون آتے ہیں جو کہ نسب کی وجہ سے حرام، یعنی جن کے ساتھ حرمت قائم ہوتی ہے، یعنی کسی سے شادی ہونا اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ رشتہ ہی ایسا ہے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یہ رشتے جو ہیں یہ محرم یعنی اپنے رشتے کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن مثلا بیوی کی ماں ہے تو وہ شادی کی وجہ سے محرم قرار پاتی ہے۔ تو جو نسب کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں ان میں نمبر 1 اصول، والدین، ان کے والدین چاہے جتنے بھی اوپر چلیں، یہ پہلے نمبر پہ جو محرم ہے۔ یعنی اگر ہم مرد کی طرف سے دیکھیں گے تو خاتون، اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ والدہ محرم ہے، عورت کی طرف سے دیکھیں تو والد محرم ہے، اس طریقے سے۔ تو والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، یہ پہلا رشتہ ہو گیا جو کہ محرم ہے، نسب کی وجہ سے جن کی محرمیت قائم ہوتی ہے۔ نمبر 2 جو اصول ہیں، جو پہلا نمبر ہے اس کو اصول بھی کہا جاتا ہے۔ اصول سے مراد یعنی جو ہمارا اصل ہے، جو ہمارے وجود کا ظاہری سبب بنے، ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ۔ نمبر 1 کے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کے بہن بھائی، یہ دوسری قسم ہے رشتے کی۔ اس میں کون آتے ہیں؟ اگر وہ کسی یعنی جو ماں کے بہن بھائی ہیں، خالہ اور ماموں، اسی طرح باپ کے بہن بھائی، چچا، یا ان کو تایا بھی کہہ سکتے ہیں، تایا بھی ہو سکتے ہیں، چچا اور پھپھو۔ اور اس میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اصول میں، آپ کے نسب میں کوئی بھی مرد ہوگا تو اس کا جو بھائی بہن ہے اس کو چچا اور پھپھو کہیں گے، اور اسی طرح کوئی بھی عورت ہوگی اس کے جو بہن بھائی ہیں ان کو خالہ اور ماموں کہیں گے۔ یعنی آپ کے ماں باپ، ان کے بھی، اگر ان کے ماں باپ بالفرض دادی جان ہیں، اب دادی کی بہن کون ہوں گی، ان کو کیا کہا جائے گا؟ تو شریعت میں جو صحیح اصطلاح ہے، اور وہی اصطلاح ہمیں بھی اپنے معاشروں میں رائج کرنی چاہیے، اپنے خود بھی استعمال کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے کہ اگر دادی کی بہن ہے تو اس کو ہمارے ماں باپ میں جو ایک خاتون آئی، عورت آئی، اس کی بہن تو یہ خالہ ہے۔ اسی طرح ان کا بھائی ماموں ہے۔
اور اگر مثلاً دوسری طرف جو ماں کے والد ہیں نانا، اب نانا کا بھائی ان کو کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا آپ سے رشتہ ماں کی طرف سے ہے یا باپ کی طرف سے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے جو ماں باپ، ان کے ماں باپ یعنی اصول ہیں، آپ وہ مرد ہے عورت جس کے بہن بھائی کی بات ہو رہی ہے، تو اگر نانا کا بھائی ہے تو اس کو چچا کہیں گے اور نانا کی بہن کو پھپھو کہیں گے۔ اس طریقے سے یہ اصول ہے کہ بھی جو بھی اپنے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان میں کوئی بھی جو مرد ہے ان کے بہن بھائی کیا ہیں؟ چچا اور پھپھو۔ مثلا ایک اور مثال تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ دادی کی بہن بھی خالہ ہے، نانی کی بہن بھی خالہ ہے۔ اب آپ مثلا کہیں کہ نانا کی والدہ، ان کی بہن بھی خالہ ہے، کوئی بھی آپ کے نسب میں جو عورت آئے گی اس کی بہن خالہ ہے، اس کا بھائی ماموں ہے، اور جو بھی مرد آئے گا وہ چاہے اپنا باپ ہے، چاہے اپنا دادا ہے، نانا ہے، یا دادی کا باپ ہے، کوئی بھی نسب میں جو مرد آئے گا اس مرد کا جو بھائی ہے وہ چچا ہے، اور اس مرد کی بہن پھپھو ہے۔ تو یہ بہن بھائی جو ہیں اس میں 3 طرح کے بہن بھائی آتے ہیں، یعنی جو ماں باپ کے بہن بھائی، اس میں وہ بہن بھائی جن کے ساتھ ماں باپ دونوں مشترک ہیں، جن کو حقیقی بہن بھائی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ صرف باپ مشترک ہے یا صرف ماں مشترک ہے۔ تو دونوں ماں باپ مشترک ہوں یا صرف باپ ہو یا صرف ماں مشترک ہو، تینوں کو بہن بھائی کہتے ہیں، تینوں کے ذریعے ہی محرمیت قائم ہوتی ہے۔ ان کے اپنے اپنے ان کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ ماں باپ دونوں مشترک ہو تو حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں، اگر صرف باپ مشترک ہو تو ان کو علاتی بہن بھائی کہا جاتا ہے، صرف ماں مشترک ہو تو اخیافی کہا جاتا ہے۔ اب بہرحال تینوں لحاظ سے ہی، صرف ماں باپ ہوں، دونوں ہوں، کوئی بھی ایک ہو، تو اس کو بہن بھائی کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے محرمیت قائم ہوتی ہے۔ اور ان کو یعنی مثلا جو ماں کی ایسی بہن جن کے ساتھ صرف ماں مشترک ہے یا صرف باپ مشترک ہے، دونوں لحاظ سے وہ خالہ ہی ہوگی، اور اگر دونوں مشترک ہیں ظاہر ہے پھر بھی خالہ ہوں۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے ستیلی ہے یا سگی ہے، وہ بہن ہے، چاہے وہ صرف ماں یا صرف باپ کے ذریعے ہی اس کا بہن کا رشتہ ہو۔ تو یہ دوسری قسم ہوگی، ماں باپ پہلی قسم۔ دوسری قسم ماں باپ کے بہن بھائی، اور ماں باپ نے ذکر کیا کہ اوپر تک ماں باپ، ان کے ماں باپ۔ تیسری قسم جو محرم نسب سے بنتے ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنے خود بہن بھائی، اس میں بھی تینوں قسم کے بہن بھائی، جیسے نمبر 2 میں ذکر ہوا، یعنی حقیقی بہن بھائی یا جن کے ساتھ صرف باپ مشترک ہے یا ماں مشترک ہے، تینوں قسم کے بہن بھائی اس میں آتے ہیں۔ تو وہ اپنے بہن بھائی ہر طرح کے وہ بھی ہمارے محرم ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہوں گے، اور یہ بات جو تیسری قسم ہے انشاءاللہ واضح ہے۔ چوتھی قسم اپنی اولاد، اپنے بیٹے بیٹیاں، ان کے بیٹے بیٹیاں، اس طرح آگے جتنا بھی آگے چلتے رہیں، تو اپنا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، پڑپوتا پڑپوتی، جتنا بھی آگے چلے وہ سب محرم ہے۔ تو ہمارا جو نسب ورٹیکل ہے، عمودی نسب، یعنی اوپر اور نیچے، یہ پورے محرم ہوتے ہیں۔ اوپر جو ہوتے ہیں ان کے بہن بھائی بھی محرم، اور اسی طرح جتنی ہماری نسل آگے کو نیچے کو ہے وہ بھی ان کو فروع کہتے ہیں، فروع، برانچز، اصطلاح میں ان کو فروع کہتے ہیں۔ اولاد کو، اولاد، ان کی اولاد، یہ سب بھی نسب کی وجہ سے محرم قرار پاتے ہیں۔ اور آخری جو قسم ہے جو نسب کی وجہ سے محرم بنتے ہیں، وہ بہن بھائی کی اولاد۔ بہن بھائی کی اولاد میں بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی، یہ سب آتے ہیں، اور وہ اولاد پہلے درجے کی ہو، دوسرے تیسرے درجے کی، سب اس میں شامل ہے۔ جو میری بہن جس سے کہ میرا جو یعنی جن کا ماں باپ سے تعلق ہے یا ماں اور باپ کسی ایک کے ذریعے وہ بہن ہے، اس کی اولاد یا اس کی اولاد کی اولاد، آگے چلتے جائیں، سب محرم ہے۔ تو اس میں یعنی جو بہن کی اولاد ہے، جیسے ہم جانتے ہیں ان کو بھانجا بھانجی، بھائی کی اولاد ہے اس کو بھتیجا بھتیجی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 اقسام جو کہ نسب کی وجہ سے محرم بنتے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح ازبر ہو جائیں۔ اپنے ماں باپ، ان کے ماں باپ، اور نمبر 2 جو اپنے ماں باپ ہیں جائے اوپر تک ان کے بہن بھائی، اور
اس میں ذکر ہوا کہ اس میں چچا، پھپھو اور خالہ اور ماموں آتے ہیں. اور نمبر 3 جو اپنے بہن بھائی، چاہے وہ ماں باپ کے ذریعے ہوں، صرف ماں کے ذریعے، صرف باپ کے ذریعے. نمبر 4 اپنی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، تو اپنی اولاد. اور نمبر 5 اپنی بہن بھائی کی اولاد. یہ سب جو ہیں وہ یہ سب ہمارے محرم رشتے ہیں. نسب کی وجہ سے یہ سب محرم ہیں. آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں ان اصطلاحات کو چھوڑنے کا کیا نقصان ہوتا ہے. جو شرعی اصطلاحات ہیں کہ اب مثلا دادی کی بہن ہے، اب ان کو معاشرے میں عام طور پہ بعض خاندانوں میں یعنی ان کو بڑی دادی، چھوٹی دادی کہہ دیتے ہیں. اب وہ اگر نانی کی بہن ہے اسی طرح ان کے حوالے سے بلایا جاتا ہے. تو جو شریعت نے ان کے جو حقوق رکھے بحیثیت خالہ، اور خالہ ایک پہلے درجے کی ہے، اس سے یقیناً ان کے حقوق زیادہ ہیں. یعنی اپنی ماں کی بہن بھائی، اپنی ماں کی بہن جو اپنی نانی کی، دادی کی بہن ہے، اس کا اگلے درجے کی خالہ ہے، تو اس کے حقوق، اس سے صلہ رحمی کا جو حق ہے اس سے کم ہوگا. صلہ رحمی بہت بڑا فائدہ ہے ان رشتوں کو جاننے کا. ہر رشتہ جو کہ محرم ہے، صلہ رحمی میں وہ مقدم ہے غیر محرم پر. ایک اصولی بات ہے. تو اس کو جو شریعت نے، یعنی جن کو خالہ کہا، ہم بعض خاندانوں ان کو کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو اصطلاحات صحیح شریعت میں استعمال ہوتی ہیں، جس پر کہ احکام مترتب ہوتے ہیں، ہمیں وہی ہم بھی استعمال کریں. جو بھی دادی کی بہن ہے، نانی کی بہن ہے، دادا جان کی امی کی بہن ہے، وہ سب ان کو خالہ کہنا ہے. اسی طرح دادا کے بھائی ہیں، نانا کے بھائی ہیں، یا کوئی بھی نسب میں جو مرد ہے اس کا بھائی، اس کو چچا ہی کہنا ہے. تو یہ جو صحیح شرعی اصطلاحات ہیں، ان کو استعمال کرنے سے معاشرے میں ایک یعنی یکسانیت آتی ہے. سب لوگ اگر پتہ ہے خالہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی بہن ہے، چاہے وہ ماں کی بہن ہے یا ماں کی، نانی کی، دادی کی، ان کی بہن ہے، اسی کو خالہ کہا جاتا ہے. اسی طرح باقی رشتوں کی بات ہے. یہ رشتے ہو گئے سارے جو نسب کی وجہ سے محرم بنتے ہیں. 5 رشتے نسب کی وجہ سے محرم قرار پاتے ہیں. نمبر 2 جو دوسرا سبب ہے محرمیت کا، وہ ہے شادی. شادی سے جو محرم بنتے ہیں وہ تین لوگوں کی شادی ہو سکتی ہے جن سے کسی محرم میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اپنے ماں باپ کی، دوسرے اپنی اولاد کی، اور تیسرے خود اپنی شادی. اگر ماں باپ کی شادی ہو تو اگر ماں شادی کرے، باپ شادی کرے، دادا دادی، نانا نانی کوئی شادی کریں، تو جس سے شادی ہوتی ہے وہ محرم بن جاتا ہے. صرف ایک فرد کا محرم کے طور پہ اضافہ ہوتا ہے. اگر ماں باپ یا ان کے ماں باپ وہ شادی کریں تو جس سے شادی ہوگی وہ محرم بنے گا، اور اس سے اگلا پچھلا کوئی محرم نہیں بنے گا. مثلا باپ نے شادی کی تو جس عورت سے شادی کی وہ محرم بن گئی. نانا نے شادی کی، جس سے شادی کی محرم بن گئی. عورت کے حساب سے دیکھیں، نانی جان فوت ہو گئے، شوہر، دوسری شادی ہوئی، جس سے شادی ہوئی وہ محرم بن گئے. تو اصول میں ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان میں سے کسی کی بھی جب شادی ہوگی تو جس سے شادی ہوگی وہ محرم بن جاتے ہیں. یہ پہلی قسم. اسی کے اپوزٹ بالمقابل ہم پہلے دیکھتے ہیں اولاد میں جب کسی کی شادی ہو تو وہ بھی یہی اصول ہے، جس سے شادی ہوگی وہ محرم بن جائے گا. یعنی بیٹی کی شادی ہوئی تو جو داماد ہے وہ محرم ہے، بیٹے کی شادی ہوئی بہو محرم ہے، نواسے کی شادی ہوئی نواسی کی، پوتا پوتی، اولاد، ان کی اولاد، آگے چلتے جائیں. اولاد میں سے کسی کی بھی شادی ہوئی، چاہے وہ پہلے درجے کی اولاد ہو یا ان کی اولاد ہو، جس سے شادی ہوگی وہ محرم بن جائے گا. ایک فرد، صرف ایک فرد. آگے اس سے بہن بھائی، اس کے ماں باپ کوئی محرم نہیں بنیں گے، صرف جس سے شادی ہوگی وہ محرم بن جائے گا. تیسری شادی جس شادی کی وجہ سے جو محرم کا اضافہ ہوتا ہے وہ اپنی شادی ہے. اپنی شادی جب ہوتی ہے تو کون محرم بنتا ہے؟ جس سے ظاہر ہے بعض لوگ یہ غلطی کہنے میں کرتے ہیں کہ ایک تو جس سے شادی ہوگی وہ محرم بن جائے گی. نہیں، اس کو محرم نہیں کہا جا سکتا. بیوی جو ہے اس کو محرم نہیں کہا جا سکتا.
بے شک وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ بیوی سے تو ظاہری بات ہے پردہ ختم ہو گیا، تو اس لحاظ سے وہ محرم بن جائے گی، لیکن محرم کی تو تعریف ہی کے خلاف ہے۔ محرم کی تعریف یہ جس سے ابدی طور پہ رشتے کی وجہ سے جس سے نکاح حرام ہو، بیوی سے تو نکاح ہوا، اس کو تو محرم نہیں کہہ سکتے۔ جو رشتے محرم بنیں گے بیوی کی یعنی اپنی شادی کی وجہ سے، وہ اپنے زوج کے اصول اور فروع، اپنے زوج کے ماں باپ اور اولاد، یہ دونوں رشتے محرم بنیں گے۔ یعنی جب شادی ہوئی، مرد کی شادی ہوئی، تو بیوی کے جو ماں باپ ہیں وہ محرم بن گئے، اس کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، بیوی کے نانا نانی دادا دادی وہ محرم بن گئے۔ اسی طرح شوہر کے ماں باپ، ان کے ماں باپ وہ بھی بیوی کے محرم بن گئے۔ اور یہ پہلا رشتہ اپنی شادی کی وجہ سے جو محرم بنتا ہے، یہ ان میں پہلا رشتہ اصول، یعنی ماں باپ، ان کے ماں باپ۔ دوسرا رشتہ اولاد، بیوی کی اولاد جو مثلاً سابقہ شوہر سے ہو، تو وہ جیسے ہی جب شادی ہوگی محرم بنے گی۔ اسی طرح شوہر کی اولاد جو مثلاً پچھلی بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے ہو، وہ بھی محرم بن جائے گی۔ ایک مرد نے شادی کی، اس کے پہلی بیوی سے اولاد ہے، اب جب وہ دوسری شادی کرے گا تو جیسے ہی دوسری شادی کرے گا، دوسری بیوی کے لیے اس کی پہلی بیوی سے جو اولاد ہوگی ساری اولاد اس کی محرم بن جائے گی۔ شادی کی وجہ سے اولاد جو میاں یا بیوی کی اولاد ہے وہ محرم بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی اولاد، بیوی کی بیٹی، اس کے محرم بننے کے لیے ایک شرط عائد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَرَبَائِبُكُم۔ آیت کی یہ آیت جو سورہ نساء میں جو چوتھے سپارے کی آخری دو آیتیں ہیں، شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ آگے تک۔ اس کے اگلی آیت حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم، تو آخری دو آیتیں چوتھے سپارے کی جو ہیں اس میں محرم رشتوں کا ذکر کیا گیا، مردوں کے حوالے سے کہا گیا تم پر حرام کیے گئے۔ پہلی آیت میں، اس سے پچھلی آیت میں جو وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، جن سے تمہارے باپ نکاح کریں ان سے شادی نہیں کرنی، تو باپ جس سے شادی کرے اس کی محرمیت کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس کے آگے دوسری آیت میں بہت سارے محرم رشتوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بیوی کی اولاد کا ذکر کیا، وہاں پہ ایک شرط عائد کی، اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے وَرَبَائِب، تمہاری ربائب، ربائب جو ہے ربیبہ کی جمع ہے، ربیبہ یعنی بیوی کی بیٹی، بیوی کی بیٹی کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ تمہاری ربائب یعنی تمہاری بیوی کی بیٹیاں وہ بھی تم پر حرام کی گئیں۔ کن عورتوں سے؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، جو کہ تمہاری گود میں ہیں، فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جو تمہاری ان عورتوں سے ہوں جن سے کہ تم نے دخول کیا ہے۔ تو یہاں پر دخول شرط ہے، یعنی جو پہلے جتنے بھی باقی رشتے شادی کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں، مثلا باپ نے شادی کی، ماں نے شادی کی، دادا نے، بیٹے نے، بیٹی نے، نواسے نے شادی کی، تو جس سے شادی کی وہ محرم بن گیا۔ یا اپنی شادی ہوئی تو میاں یا بیوی، ان کے جو والدین ہیں وہ محرم بن گئے۔ ان میں صرف شادی، عقد نکاح، عقد قران وہ سبب ہے، جیسے ہی نکاح ہوگا وہ رشتہ محرم بن جائے گا۔ اور اسی طرح شوہر کی جو اولاد ہے وہ بھی فوری طور پہ محرم بن جائیں گے، لیکن بیوی کی جو بیٹی ہے وہ تب محرم بنے گی جبکہ اس عورت سے دخول کرے گا وہ، جب تک رخصتی نہیں ہوئی وہ محرم نہیں بنے گی۔ بالفرض بات کو سمجھانے کے لیے، اگر ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، اب وہ عورت اس سے پہلے کہ رخصتی ہو وہ عورت فوت ہو گئی، اس عورت کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی، تو اس بیٹی سے نکاح کرنا اس مرد کے لیے جائز ہے کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور محرمیت قائم ہونے کے لیے بیوی کی بیٹی کے ساتھ شرط ہے کہ اس بیوی کے ساتھ دخول ہوا، رخصتی ہو چکی ہو، جب تک رخصتی نہیں ہوگی اس کی محرمیت قائم نہیں ہوگی۔ یہ رشتے ہیں جو شادی کی وجہ سے محرم بنتے ہیں۔ میں دوبارہ سے ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، شادی کی وجہ سے جو محرم بنتے ہیں تین قسم کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ماں باپ کی شادی ہو تو جس سے شادی ہوگی وہ محرم بنے گا۔
اگلا پچھلا کوئی اور نہیں۔ نمبر 2، اپنی اولاد میں سے کسی کی شادی ہو تب بھی یہی ہے، جس سے شادی ہوگی وہ محرم بن جائے گا، بہو داماد محرم بن جائے گا۔ نمبر 3، اپنی شادی ہو تو جو شوہر یا بیوی ان کے 2 رشتہ دار، ان کے ماں باپ وہ محرم بنیں گے، اور اولاد اور ان کی اولاد محرم بنے گی۔ اور اس میں آخر میں ایک شرط کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالی نے آیت کی، کہ بیوی کی بیٹی تب محرم بنے گی جبکہ بیوی کے ساتھ دخول ہوگا، رخصتی ہو جائے گی۔ یہ تیسری قسم ہو گئی، یہ دوسرا سبب ہو گیا، یعنی پہلا سبب نسب، جو دوسرا سبب ہے وہ جو بھی بیان کیا گیا کہ جو شادی کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں۔ شادی کی وجہ سے محرم میں آپ دیکھیں کہ معاشرے میں کتنی کوتاہی ہے کہ جو اپنی بیوی کے جو رشتہ دار محرم بنتے ہیں صرف اس کے ماں باپ اور اولاد ہے، لیکن جو بیوی کی بہنیں ہیں جن کو سالیاں کہا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ تساہل معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ یا بیوی کی خالہ ہے، پھپھو ہے، وہ کہتے ہیں بھی بیوی کی خالہ تمہاری خالہ ہے، شوہر کی بھی خالہ ہے، ان سے کیسے پردہ ہوگا؟ یہ تو جاہلیت کی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پردہ فرض کیا تو یہ ہماری عقل میں سمجھ آئے نہ آئے، ہمارے لیے خیر اسی میں کہ جہاں پر پردہ فرض کیا وہاں پردہ کرنا ہے۔ جو محرم نہیں ہے یا محرم ہے یا محرم نہیں ہے، جو رشتہ محرم نہیں ہے اس سے پردہ کرنا لازمی ہے، چاہے آپ کو لگے کہ نہیں ہے تو اتنا قریبی رشتہ ہے یا تو اتنا بزرگ رشتہ ہے۔ بزرگی، احترام، تقدیر اپنی جگہ، پردہ لازمی ہے، غیر محرم سے پردہ لازمی ہے۔ تمام پابندیاں شریعت نے عائد کی، خلوت کی، لمس کی، تمام جو پابندیاں ہیں وہ پوری طرح سے قائم رکھنی ہے، اور اسی میں خیر ہے۔ بہت فسادات برپا ہوتے ہیں جب گھروں میں، جو اس وجہ سے کہ نہیں اپنائیت ہے، یہ تو اپنے لوگ ہیں، اتنے قریبی رشتہ ہے، ان سے پردہ کرنا ہے، تو ان سے پردے میں تساہل کی وجہ سے بہت زیادہ فسادات برپا ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے جو اپنے یعنی چچا، پھپھو، خالہ، ماموں، ان کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ بے پردگی، اس کی وجہ سے کس قدر فساد معاشرے میں برپا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جہاں بھی شریعت کی مخالفت کی جائے گی 100% دنیا میں بھی بربادی کا سبب بنے گا، اس میں فساد لازماً برپا ہوگا۔ یہ 2 سبب پورے ہوئے۔ تیسرا جو سبب ہے، اور ان اسباب میں ایک اور رشتے کا ذکر کرتا چلوں، کہ جو ماں باپ کے بہن بھائی ہیں، جو چچا، پھپھو، ماموں، خالہ، ان کے آگے جو شوہر یا بیوی ہے وہ محرم نہیں بنتے، یعنی ممانی محرم نہیں ہے، چچی محرم نہیں ہے، اسی طرح پھپھا، خالو وہ محرم نہیں ہے، صرف ماں باپ کے بہن بھائی محرم ہیں، آگے ان بہن بھائیوں کے کوئی بھی اور رشتہ دار، ان کی اولاد، ان کے شوہر یا بیوی، زوج، وہ محرم نہیں بنتے۔ صرف جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بس اسی حد تک اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے۔ ان رشتوں کو سیکھنا لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ تم اپنے نسبوں کو، اپنے نسب کو، انساب کو اس قدر سیکھو جس کے ذریعے سے تم صلہ رحمی کر سکو۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے محرم کون سے رشتے ہیں، کون سے رشتہ دار ہمارے ہیں جن سے صلہ رحمی ضروری ہے، تو ہم صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ تو ان رشتوں کو جاننا، ان کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم صلہ رحمی کر سکیں۔ ان کے درجے پہچاننا ضروری ہے، کون سے محرم ہیں کہ ان کا رشتہ پہلے آتا ہے، صلہ رحمی میں پہلا حق ہے بنسبت دیگر رشتہ داروں کے۔ تیسرا سبب جو محرمیت کا ہے وہ رضاعت ہے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانا۔ عورت اگر جو حولین کاملین، جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں، تو اگر 2 سال سے چھوٹے جو بچہ ہے اس کو وہ دودھ پلاتی ہے، بشرطے کہ 5 دفعہ پورا دودھ پلایا جائے، اس طرح کے سیر ہو کے بچہ چھوڑ دے، پھر دوبارہ اس کو بھوک لگے، پھر پورا دودھ وہ پھر پیتا ہے، 5 مرتبہ کم از کم جب عورت دودھ پلا لے گی کسی بچے کو تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے، اور یہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ اس وجہ سے کون سے رشتے محرم بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو اصول بیان فرمایا، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب،
کہ رضاعت کی وجہ سے وہ محرم بنتے ہیں جو کہ نسب کی وجہ سے محرم بنتے ہیں۔ تو تمام وہ رشتے جو رضاعت کی وجہ سے، جو نسب کی وجہ سے محرم تھے، جو پہلے نمبر پہ ذکر ہوئے، ماں باپ، ان کے بہن بھائی، اور اسی طرح اپنی اولاد، اور اپنے بہن بھائی، اپنی بہن بھائیوں کی اولاد، تمام جو رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے محرم بنتے ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی بنتے ہیں۔ بات کو کچھ اور واضح کرنے کے لیے، جس عورت نے دودھ پلایا وہ ماں ہے، وہ رضائی ماں ہے، اس کی بہن رضائی خالہ ہے، اس عورت کی ماں وہ رضائی نانی ہے، اس عورت کا جو شوہر ہے وہ رضائی باپ ہے، اس شوہر کا جو بھائی ہے وہ رضائی چچا ہے۔ اس طریقے سے سارے رشتے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا خاص خیال رکھیں، جس بچے نے دودھ پیا صرف اس کے لیے محرمیت قائم ہوتی ہے، اس کے جو باقی بہن بھائی ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ مثلا اس کا بھائی ہے یا دو، ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، اور ان بہن بھائیوں میں سے ایک بچے نے ایک اور عورت کا دودھ پیا، رضاعت کا رشتہ اس سے قائم ہوا، اس ایک بچے کے لیے وہ صرف عورت جو ہے وہ محرم بنے گی، اس کے باقی بہن بھائیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کا پردہ تمام وہ ویسے ہی قائم رہے گا۔ اس حوالے سے ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ جو رشتہ داری کی بات ہے، صلہ رحمی، وہ صرف رحم، جہاں پر رحم کا تعلق ہوتا ہے وہاں تک محدود ہے، یعنی جو نسب کے ذریعے سے جو رشتے محرم قرار پاتے ہیں ان میں صلہ رحمی ہوتی ہے۔ جو مصاہرہ یعنی شادی کی وجہ سے جو رشتے محرم بنتے ہیں یا رضاعت کی وجہ سے، وہاں پر صلہ رحمی ان میں لاگو نہیں ہوتی۔ ہاں، بیوی کے رشتہ داروں سے حسن سلوک وہ بیوی سے حسن معاشرت میں داخل ہے، یقیناً بیوی کے ماں باپ سے، اگر اس کی اولاد ہے پہلے سے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یقیناً بیوی کے ساتھ جو اچھا برتاؤ ہے، حسن معاشرت ہے، اس میں داخل ہے ضرور۔ لیکن صلہ رحمی یہ رحم جہاں پر یعنی خونی رشتہ ہوگا، نسب کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں صرف وہاں تک محدود ہیں، اس سے آگے نہیں۔ مثلا رضائی ماں ہے، رضائی، اب ایک احسان کا بدلہ دینا وہ ایک اور بات ہے، لیکن صلہ رحمی ہے، رضائی چچا ہے، رضائی باپ ہے، اس سے صلہ رحمی نہیں ہوتی، کیونکہ رحم مشترک کہیں درمیان میں آ رہا۔ علماء نے یہی اس میں اصول بیان کیا کہ جو نسب کی وجہ سے محرم رشتے بنتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ صلہ رحمی جس کا آج کل اس قدر یعنی اس میں تساہل کیا جاتا ہے، اس میں یہ اصول یاد رکھنے کا ہے۔ اسی پر ہی ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یہ محرم رشتے خود بھی یاد ہم لوگ ان کو اچھی طرح سیکھیں، جو شریعت نے رشتوں کے نام بتائے ہم خود بھی اسی طرح سے ان کو استعمال کریں، اور اپنے آگے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دیں، ان کو بٹھا کے بتائیں کہ دیکھو تمہارے محرم رشتے کون کون سے ہیں، تمہارے براہ راست جو ماں باپ ہیں ان کے بہن بھائی کون سے ہیں، تمہارے جو دادا دادی نانا نانی ان کے بہن بھائی کون کون سے ہیں، وہ اس کے لیے ان سے بھی بے شک دوسرے درجے میں صلہ رحمی ضروری ہے۔ اس طریقے سے اس کو خود بھی ہم سیکھیں، آگے اہل و عیال کو بھی سکھائیں، تاکہ ان کی اللہ کی اطاعت میں کرنے میں جو اللہ کا حکم ہے صلہ رحمی، اس میں مدد ہو۔ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تعلموا من نسابکم ما تصلون به ارحامکم، اس کو بھی ہم اسی طرح پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو جو کہ قرآن و حدیث سے ہی براہ راست ماخوذ ہیں، میں نے آپ سے ذکر کیا سورہ نساء میں مردوں کے حوالے سے آیا، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں پہلا امہات المؤمنین کے حوالے سے، اور سورہ نور میں عام خواتین کو مخاطب کر کے اس میں سارے رشتے جو ہیں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، وہاں پر سارے محرم رشتے وہاں پر ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کے مزید تشریح جو ہے وہ احادیث سے ہوتی ہے، کھل کر سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا سننا قبول فرمائے، ان کو سیکھنا، اپنے دین کی فہم، دین کی فقہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔